شفا ہے زندگی ہوئے تیری ہون میں نے اس گل دا نہیں بے سارے بولو ہون اس گل دا بے 5 بندے 7 بندے 10 بندے بولو جڑے سمجھو بولو موضوع بڑا اوکھا جے ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے شفا نہیں شفا ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے ہائے 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 جی وہ پہ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے ملک جی 2 مصرے نے دعا کر چھڑے جے بزرگوں تو سن کے سجا کر ہو گئے ہیں ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے اس غلام باز سے لے کے اس آخری علی والے تک تم میں سے ایک علی والے کو اپنی ماں کے مقدس دودھ کی قسم ہے بات تمہارے معیار پہ پوری اتر جائے تو واجب سمجھ کے بولنا نہیں تو یا علی علی ہو گئی داد زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر شاباش 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 زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا یہ 4 اپریل کو پڑھنا ہے مجھے لاہور شاکر رضوی صاحب کے ہاں جس بندے کا دل کرے مجھے اب حکم کرے ممبر پہ حکم کرے میں 4 کو کتابیں ساتھ لے ہوں ممبر کے بعد جانے کے بعد مجھے فون کرو 4 اپریل کی صبح تک مجھے کہو جی آپ نے یہ بات کی ہے حوالہ چاہیے میں کتاب نہ لے ہوں پانڈو سٹریٹ مجھے پوری زندگی معافی نہ کرنا دل نہ مانے تمہارا اپنا مقدر ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے جی وہ تواڈے ہتھاں نوں سلام ہے جی کھڑا کر لے اور رل کے بولو حیدری جی یہ خلق 22 مئی اگر میں پاکستان ہوا تو میں ضرور حاضری دوں گا کربلا کا ہمیشہ مائلی سے مجھے لندن جانا ہے اگر میں پاکستان ہوا تو ممبر پہ وعدہ ہے بھائی جان سے کیا وعدہ ان کو تسلی نہیں ہو رہی اس لیے ممبر پہ اعلان کروا رہے اگر میں میرا اتنے اشرا ہے تو 1 مہینے تو کی فائدہ ہوئے گا یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے یہ سارا جہاں خاک ہے اس خاک سے پہلے ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے نہیں یار مولا دی قسم میں بڑا کمال مصرا سی میں بھی جلدی پڑھیا تو بھی جلدی چی سنیا ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے بس دہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم جیو کیا کہنے تیرے سننے کے جی 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 سارے حیدری تسی جیو جناب یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے شاباش آپ کی کیا بات ہے یہ خاک بہت پاک تیری میری اوقات ہی کچھ نہیں ہے خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے ارے اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ مہربانیاں جیو تسی مولا اس طرح دینے یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں میں پہ پڑھنا رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے کیڑی اوکھی گل سی مرضی ہے تواڈی کیڑی اوکھی گل سی
لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں. علامہ افضل حاضری صاحب کی بلا خیریت تو ہے, دائیں بائیں کیا دیکھ رہے ہیں, کسے دیکھ رہے ہیں؟ یار سجدے گاہ ڈھونڈ رہا ہوں, نماز پڑھنی. ملک جی کی ہویا کنوں دیکھ دیو یار کو بندہ دیو, کسی نو آکھو جاوے سجدے گاہ لے آوے, میں نماز پڑھنی ہے. علماء کھڑے ہوئے سجدے گاہ چاہیے, نماز پڑھنی ہے. واعظین کھڑے ہوئے سجدے گاہ چاہیے, نماز پڑھنی ہے. بہت بڑا آفیسر کھڑا ہوا ہے, اتنی سی ٹکیا ہے خاک شفا کی, وہ چاہیے, نماز پڑھنی ہے. مجتہدین کھڑے ہوئے, یار خاک شفا چاہیے, نماز پڑھنی ہے. مجبوری کیا ہے, ویسے ہی پڑھ لو. یہ ٹکیا کیوں ڈھونڈ رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں, تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں. لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں, ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے اس کروڑاں واری سلام اس بندے نو جڑا اس مصرے تے بولے ہے. کروڑاں واری سلام اس بندے نو جڑا اس میں جی جی او تیرے ہاتھ سلامت رہے. او اس آخری بزرگ نو سلام جی وہ تسی جی جی نوکری جی اللہ اکبر. پھر پڑھ دینا ڈاکٹر صاحب حاضر. ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ صرف مٹی سمجھا ہوا ہے تم نے اسے. قبولیت نماز کا سبب ہے خاک شفا, انبیاء کی سجدہ گاہ ہے خاک شفا, فرشتوں کی تسبیح ہے خاک شفا. پتہ نہیں مجھے کسے سمجھ آئے کسے سمجھ نہ آئے. شام غریباں سے لے کے شام کے زندان تک زینب کی چادر ہے خاک شفا. او تیری اندھیاں دا پردہ ہوئے. جی آل محمد تم پہ راضی ہوں. میں ایک دوست سے وعدہ کر چکا ہوں, اس کی تعمیل میں ایک جملہ آپ سے معافی مانگ کے اپنی مرضی کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. بس جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤں, میں مصائب شروع کر رہا ہوں. کم سے کم 72 شہید ہیں کربلا کے میدان میں. کم سے کم تعداد ہے 72 شہداء کی. 144 تک بھی لکھے علماء نے. میں نے کہا کم سے کم تعداد ہے 72 شہداء کربلا کی. بادشاہ حسین کا منبر ہے. 30 سال کی نوکری میں کبھی کوئی مجلس بغیر وضو کے نہیں پڑی. باوضو کھڑا ہوں, دربار آل محمد کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, غلط پڑھوں میدان محشر تک تمہارا مجرم ہوں, ہائے کر دینا 2 یا 2.5 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے. میں نے کہا کم سے کم 72 شہید ہیں کربلا کے میدان میں. سب سے بڑا قد ہے عباس کا, سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. ملک جی کدے نہ رو, وہ دھیاں دے پردے ہونی ملک. جی میں نوکر جی سید آدھا قبلہ میں ممبر تے ذمہ داری قبول کر کے پہ آکھنا بے ان آکھا نال پڑھے ہے. میں جتنی دیر جیواں مجاہد شمسی نثار مجاہد شمسی درجات بلند ہون بھائی جان نثار جدو حکم کرو گے میں کتاب لے آواں گا. سب سے بڑا قد ہے عباس کا. میں بی بی کے شہر میں پچھلے 2 سال سے خمسہ پڑھ رہا ہوں. چیلوں پہ حرم سیدہ میں خمسہ پڑھتا ہوں. علامہ طاہر جروری صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند تشریف لائے ہوئے تھے. رکھنا ان کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھنا. میں یہ جملہ پڑھ رہا تھا, وہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تمہیں پتہ ہے غازی کی قبر کتنی؟ میں نے کہا کتنی ہے؟ کہنے لگا کل کتاب جتنا ہجوم ہے نا اس کتاب کا اتنی قبر ہے 32 سال کے عباس کی. جڑے نو کر سکتے ماتم تو آڑی مجبوری ہے. جڑے غریب گھران دے ماتمی بچے بیٹھے ہو ہاتھ مارو سینے تے. اتنی قبر ہے 32 سال کے عباس کی. آ کربلا گاہ شاہ سے نجف تک چل میرے ساتھ. رکھ علماء کے سر پہ قرآن. شوکت غلط تو نہیں پڑ گیا؟ علامہ مہدی بحرالعلوم کو خواب میں حکم دیا تھا سرکار عباس نے, مہدی میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے,
سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا. ہائے حسین کے بچوں کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا. پانی کا رخ تبدیل کرو. 4 سید مزدور لے کے مہدی نیچے قبر پہ اترے. مزدوروں کی عباس کی قبر پہ نگاہیں پڑی, چیخیں نکل گئی. مہدی ابھی تو نے پچھلے اشرے میں کہا ہے عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, عباس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. اتنا بڑا قد, اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ جو ماتم کر لیتے ہو وہ ضرور کرنا, باقیوں کی مرضی. مہدی نے کہا جتنا سجاد کو ملا ہے کوئی بندہ جڑا ماتم کرنا آیا ہوئے. اور میری دھیاں تواڈے پردے سلامت ہومن. یہ غازی کی بہن کا احسان ہے تم چادریں سر پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہو, تسلی سے بیٹھی ہو. کسی کا بھائی بیٹھا ہوا ہے, کسی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, کسی کا باپ بیٹھا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا عالم میری قوم کا ممبر پہ موجود ہے. رکھو علامہ افضل حیدری کے سر پہ قرآن اور ترجمہ کرواؤ تو صحیح. جب علی کی بیٹی شام آئی ہے, اللہ جانے کتنے مذاق کرنے والے تھے, کتنے ڈانس کرنے والے تھے, کتنے تماچے مارنے والے تھے, کتنے تازیانے مارنے والے تھے, مجھے نہیں پتا. علماء کہتے 100,000 نفر بودند برائے تبلا, 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا. درمیان میں کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں, میں عباس کی ملکہ ہوں, اور میں سچی ماں کی بیٹی ہوں. مجھے چادر دے دو, میں اگلے موڑ پہ واپس. مولا مجاہد بھائی مرحوم کے درجات بلند الہی. جتنا ملا ہے سجاد کو وہیں بیٹھ جاؤ. میں مصاحب پڑھ رہا ہوں, نہ جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاؤ, بٹھا دو انہیں. مجھے دیکھو کوئی بات نہیں, جتنا ملا ہے سجاد کو اس کی اتنی قبر بنتی تھی. آؤ پڑھا جاتا ہے ممبر پہ. سرکار وفا نے کہا تھا مولا مجھے آپ کی بیٹی سے شرم آتی ہے. ہوگا کسی کتاب میں, میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, میں نے نہیں پڑھا. میں نے جو پڑھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. عباس نے کہا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شرم آتی ہے. ہوگا, میں نے کہا کسی کتاب میں ہوگا. جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. غازی زین سے اترا, کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا. علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے. اللہ اکبر. حوصلہ, حسین کا واسطہ اسے پکڑنا, بٹھانا اسے. ایک جملہ اور پڑھنا ہے حسین کا واسطہ. شمر نے اعلان کیا نثار شمسی میں معاف کرے آجے, قرآن کا واسطہ جے شمسیوں معاف کرے آجے, گل میں اوکھی کرنے لگا. علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ نہیں ہے کہ لفظ سنا, تیر والے نے تیر مارا, نیزے والے نے نیزہ مارا, خنجر والے نے خنجر مارا, پتھر والے نے پتھر مارا, تلوار والے نے تلوار ماری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ممبر حسین پہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں 14 کی شفاعت نصیب نہ ہو. اگر میں نے آنکھوں سے نہ پڑھا, کوئی بندہ ماتم نہ کرے تو معافی مانگے علی کی بیٹیوں سے. اتنا مارا ہے 10 لاکھ مل کے عباس کو. حسین جب غازی کی لاش پہ پہنچے ہیں 7 مرتبہ کوشش کی حسین نے, عباس کو اٹھاؤں مجبوری بن گئی. حسین ہاتھ لگاتا گیا, عباس بکھرتا گیا. حسین ہاتھ لگاتا گیا. اربن اربن کا جملہ ہے مقتل میں. حسین ہاتھ لگاتا گیا, حسین ہاتھ لگاتا گیا, عباس بکھرتا گیا. حسین ہاتھ لگاتا گیا, عباس بکھرتا گیا. غازی کو چھوڑ کے علم اور مشق اٹھا کے حسین خیمے آ گئے. علی کی بیٹی نے علم دیکھا, مشق دیکھی, جلال میں آ کے کہا علم لے آئے ہو, علمدار کو چھوڑ آئے ہو, مشق لے آئے ہو, ماسکی چھوڑ آئے ہو. حسین نے کہا علیہ مجبوری ہے, قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آؤں. پتہ انتن سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. عباس اس قابل بھی نہیں تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آؤں. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں میں, ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. میری ماما ہو بہنا او تھیاں, میں جملہ تو آدھے واسطے پہ پڑھتا ہے, مرد ماتم کرن نہ کرن تو آدھے سے دا ماتم ہے تو نہیں سمجھ آنا ہے. 4 سال کی بچی خیمے میں داخل ہوئی. بچی نے باپ کی طرف دیکھے, آہستہ سے کہا علم آ گیا, علمدار نہیں آیا. مشق آ گئی, ماشکی نہیں آیا. آپ آ گئے, امو نہیں آئے, میرا چچا نہیں آیا. حسین نے محسوس کیا اگر میں نے بیٹی سے کہا نا تیرا چاچا اتنا زخمی ہو گیا ہے, میری بچی مر جائے گی. حسین نے انداز بدلا. حسین نے کہا سکینہ میری مجبوری ہے, تیرا چاچا جوان ہے, میں بوڑھا ہوں, مجھ سے تیرے چاچا کی لاش اٹھائی نہیں جاتی. اللہ شفاء کلی عطا فرمائے. اللہ نسیم عباس صاحب قبلہ کو میں نے یہ جملہ ان سے سنا ہے. انہوں نے کہا تھا جب حسین سے بچی نے کہا نا کہ نہیں لایا, اور حسین نے کہا تیرے چاچا کا لاشا مجھ سے اٹھتا نہیں, بچی نے سر سے چادر اتاری, چادر اتار کے کمر کے ساتھ باندھی.
لی، باندھ کے بچی ساتھ والے خیمے میں آئی، بچی نے آواز دی اماں رباب، اماں رباب، اماں لیلا، اماں فروا، اماں زینب، دادی فضا، چادریں اٹھا لو، آؤ میدان چلیں، او میرا بابا بوڑھا ہو گیا، او میرے بابا سے لاشا نہیں اٹھتا، او میرا وفادار چاچا۔ محمد کی بیٹی جناب کا گریہ خوش،